اینڈ یو شوڈ بی ہیپی اوننگ دا اسٹاک. اگر وہ نیچے جا رہا ہے, اگر آپ گھبرا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ یا تو بزنس کو سمجھ نہیں رہے ہیں, یا تو آپ کسی کی ٹپ پہ کام کر رہے ہیں, اینڈ یا تو آپ یہ کوئی کھنچ کے چکر میں تھے کہ آپ نے پروفٹ زیادہ کرنا ہے. دا بیسٹ تھنگ یو کین ڈو, میں اگین ہر بندوں کو یہ کہتا ہوں جو نیولی میرڈ ہے, بچوں کے لیے آپ نے اسٹاکس لے کر رکھیں. ٹھیک ہے, میں جس طرح بات کروں کہ ہمارے زمانے میں انفلیشن صرف یہ نہیں تھی کہ کھانے پینے کی چیزیں بڑھی ہیں. میں نے جب گریجویشن کی تھی 2005 کے اندر 6,000 پر منتھ واز دی یونیورسٹی فیس, یا تو اگر میں سیمسٹر میں کہہ دوں تو 36,000 میں پے کر رہا تھا. آج وہی 1,80,000 روپے سے اوپر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے جب اپنے بچے ڈالے ہیں تو میں اس سے زیادہ پے کروں جتنا یونیورسٹی چارج کر رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ سوچیں کہ اگر 10-12 سال بعد میرے بچوں نے بھی جانا ہے تو میں آج کے دن پہ کیا کروں. دیکھیں, ہمیشہ پلاننگ آپ کو اچھے ٹائم پہ کرنی چاہیے. پلاننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آج کوئی بڑا ہی کروڑ پتی بن گیا ہوں. اب کروڑ پتی جب آپ کے پاس پیسے زیادہ تھا نا, تو ریئل اسٹیٹ کے علاوہ آپ کو کچھ نظر بھی نہیں آتا. یہ جب آپ چھوٹی سی انویسٹمنٹ 5,000 کو 6,000 کر دیا, 1 لاکھ کو 1,10,000 کر دیا, یا 5 لاکھ سے میں نے 6.5 لاکھ روپے کر دیے, دین یو ول انڈرسٹینڈ کہ اچھا میرے پاس اب 25 لاکھ آ گئے ہیں تو میں اس کو ایسے کر کے پیسے بنا سکتا ہوں. ٹھیک ہے, پرابلم پاکستان میں کیا ہے کہ ایوری ون گیٹنگ ان ٹو دا ریئل اسٹیٹ. اور میں اگین, لوگ میری ویڈیو سے یہ نیگیٹو مطلب لیتے ہیں کہ میں گھر لینے کے خلاف. وہ ایک ویڈیو وائرل ہوگی, اس پہ لوگ اب یہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں, گھر کا سکون میں وہ کر رہا ہوں. میں نے تو ایک ویڈیو یہ بھی بتائی ہے اسٹاک میں انویسٹ کر کے آپ کیسے زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اپنا گھر لے لیں, گاڑی لے سکتے ہیں, گاڑی لے لیں, گھر لینے کوئی آبجیکٹو بیس آپ اپنا میٹ کر لیں. آپ نے پاورٹی سے نکلنا ہے تو آپ کو انویسٹمنٹ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, آبجیکٹیو یہ ہے کہ جہاں پہ آپ 25-30 ہزار روپے کا رینٹ دے رہے ہیں اور آپ نے ایک پلاٹ لے لیا. اور میں اگین کیا کہتا ہوں, کمپنیز میں ہم نے سلیکٹ کیا تھا کہ کیش از کنگ. تو کیش از کنگ کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی جب لوگوں کے پاس پیسے زیادہ آتے ہیں نا, وہ ایک پلاٹ لے کر بلاک کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں آپ اس پیسے سے اتنا کچھ کر سکتے ہیں. مے بی آپ انویسٹمنٹ کی ڈائیورسٹی ایسی رکھیں کہ جس سے آپ کو ریٹرن اتنا ہے کہ جو آپ پلاٹ لے کر بیٹھ رہے تھے, آپ کو شاید گھر بنانے کے لیے پیسے سیو کرنے کی ضرورت نہ پڑے. وہ پیسہ اٹ سیلف آپ کو اتنی ویلیو جنریٹ کر دے کہ اس کو سیل کر کے آپ گھر لے سکیں. ٹھیک ہے, تو جو بندہ رینٹل کے لیے پلاٹ لے کر پھر اس کی کنسٹرکشن کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے, اسی پلاٹ کو جو وہ رینٹل کے پیسے دے رہا ہے اس کو یوز کر سکتا ہے کہ وہ اپنا رینٹ پے آف کر سکے. آپ کی آج سوچیں, آپ کی سیلری 1.5 لاکھ روپے ہے, جس میں سے 80,000 روپے کا آپ نے رینٹ دینا, تو بچ کتنا جاتا ہے. آج کل تو گیس کا بل, بجلی کا بل ہی آپ کی سیلری ویو آف کر دیتا ہے. بچوں کو کھانا پلانا, اس سے سیپریٹ ڈبیٹ. ٹھیک ہے, اور ہم ہمیشہ یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آج جو مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں نا, 5 سال بعد اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہوگی, اس کے 10 سال بعد اس سے بھی زیادہ ہوگی. اب یہ ایکسپیکٹ نہ کریں ڈیفلیشن تو ہوتا نہیں ہے. ہاں, کہ 30,000 روپے کا بل ایک گورنمنٹ آئے گی, وہ 10,000 روپیہ کم کر کے میرا 20,000 روپیہ ہوگا. یو نیڈ ٹو بیسکلی انشور کہ, اور اگین میں دیکھیں ڈبیٹ ہم ہر جگہ کرتے رہتے ہیں, یہ پارٹی اچھی ہے, یہ پارٹی بری ہے, یہ ہونا چاہیے. پیپل نیڈ ٹو بیکم سیلفش. گورنمنٹ از ناٹ دیئر ٹو سپورٹ یو. گورنمنٹ بیچاری خود مار کھا رہی ہے, ان کے لیے اپنا نظام چلانا مشکل ہو گیا ہے. ڈونٹ ایکسپیکٹ گورنمنٹ ٹیکنگ سرٹن اسٹیپ ٹو میک یور لائف بیٹر. آپ نے خود ڈیسیجن کرنا ہے. جب حالات آپ کے خراب ہوں گے, شاید آپ کے اپنے سگے آپ کے قریب نہ ہوں. یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 10-10 ہزار روپے آپ کرتے رہیں, 5 سال بعد میں بھی آپ کے پاس 50 لاکھ ہو, 20 لاکھ ہو, 40 لاکھ ہو. میں بھی آپ جس ایک ٹاکسک انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, دیٹ ٹاکسک انوائرمنٹ سے آپ اپنے آپ کو ریلیف کیسے کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں. مے بی آپ گٹار بنانا چاہتے ہیں, آپ میوزک کرنا چاہتے ہیں, آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. مے بی آپ جب اس پیشن کو پرسیو کریں گے آپ زیادہ پیسے بنائیں گے, رادر دین کہ میں سپورٹ کا کام کر رہا ہوں, میں ایک آپریشنل کی چیز کر رہا ہوں, 9 to 5 میرا وہ نہیں ہو رہا, اور میں باس کو کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میرے بجلی کا بل, گیس کا بل, اسکول کی فیس, ساری چیزیں سے ڈیپینڈنٹ ہے. پین پوائنٹ ہٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کا. تو آئیڈیا از کہ یار, اور یہ دیکھیں اس, اب آپ نے ایجوکیشن لی نا, اگین آئی پشڈ یو کہ اوپن این اکاؤنٹ, بٹ اف یو ریئلائز the money you were making during the training course, it should be self motivated enough you to understand کہ یار یہ پیسے اگر میرے 3 مہینے میں اپنی ججمنٹ پہ اتنے بنا دی ہیں, ریئل لائف از نتھنگ ڈفرینٹ. دی اونلی ڈفرینس از کہ اب آپ کا ریئل پیسہ آ گیا اینڈ یو نیڈ ٹو کنٹرول یور ایموشنز. چیزیں جو ہم سکھاتے ہیں, ہم آپ کو ڈیٹا کی وہ تو بتا دیتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کو مارکیٹ سکھاتی ہے, کبھی آپ کو زیادہ پروفٹ دے کر, کبھی آپ کو لاسز دے کر. اینڈ دیٹ کنٹرول وی کی ناٹ ٹیچ. دیٹ کنٹرول یو نیڈ ٹو گیٹ ان ٹو دا مارکیٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ اپس اینڈ ڈاؤن. میں اگین جیسے کہہ رہا ہوں نا کہ ہارٹ بیٹ کی طرح جو چلتی ہے نا, آپ اگر چھوٹے ڈیوریشن کو دیکھیں گے تو دیٹ ول بی سم سارٹ آف ایک ہارٹ بیٹ. اگر آپ اس کو 3-4-5 سال دیکھیں گے تو ایک سارٹ آف کرو آپ کو اوپر کی طرف نظر آئے گا. اگر آپ اس کو ڈیکیڈ میں دیکھیں گے, کوئی ایکسپونینشیل گروتھ نظر آئے گی. اینڈ یو نیڈ ٹو ایم فار دیٹ ایکسپونینشیل گرو, کہ میں نے ایکسپونینشیل گرو کرنا ہے اپنے اس پیسے کو جو کہ میں آج انویسٹ کر رہا ہوں. آپ آج سے 20 سال بعد شاید مینٹلی اس اسٹیٹ پہ نہ ہو جتنے ایفیشینٹ آپ آ جائیں. آپ کی میڈیکل کی ریکوائرمنٹ زیادہ. اور اگین میں ابھی آج صبح بھی دیکھ رہا تھا ٹویٹر کے اوپر
ایک ایکٹر آئے ہمارے جو کہ بہت مشہور تھے اپنے زمانے کے, اینڈ ہی از بیسیکلی بیگنگ دا گورنمنٹ کہ یار میرے پاؤں کا مسئلہ ہے, مجھے آپ نا اس کے بل دو, اینڈ دا گورنمنٹ از سیئنگ کہ ہاں ہم کرتے ہیں, آپ کی اپلیکیشن آئی ہے ہم دیکھتے ہیں. میں اس ایکٹر کی میں کہہ رہا تھا جب آپ کی ڈیمانڈ تھی, جب آپ کے پاس پیسے تھے, آپ نے اس وقت وہ چیزیں نہیں کی ہیں جس کی وجہ سے آپ آج بیگ کر رہے ہیں. اور اٹس سو ہرٹفل ٹو سی دا پیپل ہو وی ور یوز ٹو آئیڈلائز. آپ یقین کریں کہ بچپن میں ہماری سڑکیں سنسان ہوتی تھی ان کے ڈرامے دیکھنے کے لیے, ٹھیک ہے, اینڈ سیئنگ دیم ان دس فیز آف مائنڈ دی اونلی تھنگ وچ آئی کنسیڈر از فائنینشیل لٹریسی. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ یار یہ کمپنی مے بی یونیلیور کے میں 5,000 بھی کر دوں, آج شاید لاکھوں روپے میں بننے ہوتے ہیں. اور وہ چیزیں نا آپ کو تب تک نہیں سمجھ آتی جب تک آپ کا برا ٹائم نہیں آتا. مے بی کچھ لوگ جو آج دیکھ رہے ہوں گے شاید 5 سال بعد دیکھ رہے ہوں گے, دے ول انڈرسٹینڈ کہ یار 5 سال پہلے دیکھا ہوتا تو ہم نے کیا ہوتا, آج ہمیں یہ بینیفٹ ہوتا. پلیز ڈونٹ ویٹ فار یور منی ٹو گرو, یو نیڈ ٹو ٹیک دا ایکشن یور سیلف. ایکچولی آپ اچھے جب تک ٹائم خود پر نہیں ہی کریں گے تب تک وہ آپ نہیں کر اچھے سکتے. ٹائم پر ہی انویسٹ کر لیں. لاسٹ کویسچن, لیٹس سے اینی بڈی ہو از لائک سے person like me who has started investing right now, currently whatever the market situation is, what you'd suggest, what kind of stocks you'd suggest to add in our portfolio? جی دیکھیں, اگین میں بات کروں گا کہ اسپیسیفک اسٹاکس کو نہیں دیکھنا چاہیے, آپ میکروز کو دیکھنے چاہیے. میکروز آر گیٹنگ ان ٹو دا رائٹ شیپ, اور لوگ ابھی بھی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے آپ کو ڈفرینٹ نیریٹیو آ کے سیل کر رہے ہوتے ہیں. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو پچھلے 1 سال سے جتنی ٹف چیزیں ہمیں ایز اے نیشن سیف دیکھنے کو ملی ہیں, پیٹرول کی پرائسز 70 روپے سے 270 روپے پہ, کہاں پہ ہم دیکھتے تھے کہ یار 250 روپے کا گیس کا بل آتا تھا, بٹ 30,000 روپے کا آتا ہے. کہاں پہ ہمیں 6,000 روپے کا بجلی کا بل آتا تھا, اب 70,000 روپے کا بجلی کا بل آتا ہے. جو چیزیں ہمیں پین کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں, وہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے فیور میں جا رہی ہیں. گورنمنٹ کے فیور کا مطلب ہے, پہلے گورنمنٹ کیا کہتی تھی, 100 روپے کا آپ کو بجلی پڑی, 50 روپے اپنی جیب سے پورا کرتی تھی, 50 روپے آپ کو دیتی تھی. اب آپ کو وہ 100 روپیہ چارج کرے تو ہمیں ٹینشن ہو گیا کہ یہ گورنمنٹ ہمارے لیے کیا کر رہی ہے, اکنامک حالات خراب ہے, ہماری تو سیونگ نہیں ہے. تو وہ بالکل جینون کوسچن ہے لوگوں کا, بالکل یہ صحیح ہے کہ ان کی سیونگ نہیں ہوتی ہے کیونکہ ایکسپینس اتنا بڑھ گیا ہے. لیکن جو چیز ہم اسٹاک مارکیٹ پہ دیکھ رہے ہیں, ایک انویسٹر یہ نہیں دیکھ رہا کہ آپ کی سیونگ کتنی ہو رہی ہے. انویسٹر یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا بینک جو بیلنس شیٹ اتنی ویک ہو گئی تھی وہ کتنی اسٹرانگ ہو رہی ہے, کیا وہ ٹف ڈیسیجن لے رہی ہے جو کہ پہلے نہیں لے رہی تھی, جو کہ وہ لے رہی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو لک فرام دا میکرو پرسپیکٹیو. ٹھیک ہے, میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جس دن اس گورنمنٹ نے آ کے کہا کہ آپ کے جو بجلی کے بل ہیں وہ اگلے مہینے سے 100 روپے کی جگہ 70 روپے ہوں گے, 30 روپے ہم انجیکٹ کر رہے ہیں. آپ کا جو گیس کا بل ہے آپ دیکھیے گا, یہ جلسے اور نعرے جب سٹارٹ ہوں گے نا, آپ دیکھیے گا اسٹاک مارکیٹ نیچے جانا سٹارٹ ہو جائے گی, بیکاز پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ لوگ سخت ڈیسیجن لیں. اینڈ دیکھیں, جو چھوٹے پیریڈ کا ہمیں ریلیف ملتا ہے نا, ایک بڑے پیریڈ میں ہمیں اس سے زیادہ پین ملتا ہے. وہ ٹائم جس وقت کہ اس پیٹرول کی پرائسز 150 روپے پہ فکس کر دی تھی, جبکہ پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل میں بھی اتنی مہنگی نہیں تھی, جو آئل پروڈیوس کر رہے ہیں وہ اس سے مہنگی اپنے لوکل کو دے رہے ہیں. دیٹ واز دا پین پوائنٹ جس کا آج تک ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. شاید ڈالر 280 کا نہ ہوتا, شاید 200 کا ہوتا. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ سمجھنی چاہیے کہ میکروز کس طرح سے ہیں, اینڈ دین یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کون سے میکروز ہیں جس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا. اور وہاں پہ میں سیکٹر اسی لیے نہیں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اپنی اس چیز کو دیکھیں. اگر آپ سیمنٹ انڈسٹری میں ہیں, مے بی آپ سیمنٹ کو بہتر جانتے ہیں میرے سے بھی, آپ کے اپنے سامنے اگر نمبر آف ڈسپیچز بڑھنے اسٹارٹ ہو گئے ہیں, دیٹ مینس دیر از این اکنامک ایکٹیویٹی جس سے ہو گئے ہیں. مے بی آپ آٹو سیکٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی آٹو سیکٹر کی فائنینسنگ دیکھیں, آل ٹائم ہائی پہ ہم چلے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دسمبر جنوری میں یو کین سی لاٹ آف کارز بیسیکلی جو کہ بینک دے رہا ہے اور جو کہ آپ کو گاڑیاں سڑک پہ بھی نظر آئیں گی. مے بی آپ IT کمپنی میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈالر اسٹیبل ہو گیا اور انٹرنیشنل سے اتنے زیادہ پروجیکٹس لوکل میں مل رہے ہیں, اور جو ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ پاکستان کی IT کی ایکسپورٹ کی چیزیں آپ کو بہتر نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, سو آپ کو نا انڈیویجول کمپنی سے زیادہ اس کی اسٹوری ٹیلنگ کو بہتر طریقے سے سمجھنا ہے کہ وائی یو آر انویسٹنگ ان دیٹ کمپنی, what difference that particular company is making. Maybe you can see a lot of people asking X number of cars for a specific company جو کہ آٹو میں ڈیل کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں نا آپ کو ایٹ لیسٹ اسٹوری ٹیلنگ کلیئر ہونا, تاکہ کوئی ڈاؤن سائڈ بھی ہو تو آپ کو اس میں اپرچونیٹی نظر آنی چاہیے. اگر میں رینڈم ABC کمپنی بتاؤں گا نا, دین یو ول ناٹ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار 6 مہینے سے ریٹرن کیوں نہیں دے رہی جب اسٹاک مارکیٹ 25% اوپر چلی گئی ہے. سو یو نیڈ ٹو کو ریلیٹ یور سیلف ان انڈرسٹینڈنگ. So anybody who wants to do the course جو کہ fundamentals of capital market والا تھا, تو ہماری آڈینس کے لیے آپ ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیں گے کوئی؟ میں نے تو آپ کو پہلے بھی ایک آفر دی ہوئی تھی کہ بیکاز یو ہیو, دیکھیں آپ نے تو ہمیں کہیں پوڈ کاسٹ میں دیکھ لیا, یوٹیوب پہ ایکسپلور کیا, یو انڈرسٹوڈ, اینڈ the best thing which you have done is investing in yourself. The only thing you are missing is connecting with
what you have learned with the market, ٹھیک ہے. And then what I said کہ جو market کی learning ہے نا, that is something which will help you down the line. 5 سال پہلے میں نے یہ کیا تھا, دیکھو مجھے اتنا بینیفٹ ہوا. 10 سال پہلے یہ کیا تھا, مجھے اتنا بینیفٹ ہوا. آپ کی آڈینس آپ سے بہتر آپ نہیں ٹرانسلیٹ کر کے بتا سکتی. وی وانٹیڈ ٹو ایٹ لیسٹ کولیبریٹ ود ہسل, کہ یار ہسل میں اگر دا اینکر از ٹیکنگ دا ڈیسیجن, so that means کہ she is already sold out on the idea کہ why it is important. آپ کی آڈینس کیونکہ ہے ہی کارپوریٹ کے لوگ, اور جن کے لیے میں کہتا ہوں کہ یار آپ کے پاس ٹائم کی کمی ہے. ایک اور چیز میں نے نوٹس کی ہے, آپ کی سیلری ہے 4 لاکھ روپیہ, کرپٹو میں آپ نے $1000 لگائے ہوئے ہیں. آپ صبح سے شام اس 1000 کو کسی طرح 2000 ہو جائے, نہیں ہو رہے 800 ہو گئے ہیں, نہیں میں, اور آپ کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ آپ جہاں پہ اپنی کور جو آپ کی اسکل ہے اس کو بہتر کرنے پہ فوکس ہو. آپ کی اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن اپنی پیسو انکم سے کہ پیسو انکم نا میری ایگزسٹنگ سیلری کو بیٹ کر دے, ایٹ وٹ کاسٹ 1/4 آف دا سیلری یو آر گیٹنگ. سو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ نے پیسو انکم پہ اتنا اگر ٹائم اور انرجی صرف کرنی ہے, دیر از نو پوائنٹ آف کر لیں خود کو. سو اپ اسکل کریں, 4 لاکھ سے 5 لاکھ کریں, تاکہ 20% آف دا 5 لاکھ از 1 لاکھ روپیہ جو آپ اس پہ انویسٹ کریں, ٹھیک ہے. اینڈ لیٹ یور اسکل گرو یور منی اینڈ یور پیسو انکم گرو, کہ 10-15 سال بعد شاید آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے کہ آپ پرائمری انکم کے لیے کام کریں, ٹھیک ہے. سو مے بی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک کوڈ ہم دے دیں گے, اسپیشل ڈسکاؤنٹ فار یور. جب تک یہ ایڈٹ ہوگا تب تک میں کوڈ آپ سے لے کے نا اس میں لگا دیتی ہوں, سو دیٹ اینی بڈی ہو وانٹس ٹو get the course. And I will add this one thing, anybody who's watching me or this episode specifically, کہ میں نے بہت ٹائم لیا تھا یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کہ مجھے وہ کورس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, بیکاز مجھے کسی نے کہا نہیں تھا اور موٹیویٹ نہیں کیا تھا. پوڈ کاسٹنگ ہیز ہیلپ می ایکسپلور سرٹن ٹاپکس, وہ بھی کیونکہ آئی واز واچنگ, اب مجھے دیکھنے ہیں نا کمپیٹیٹر پوڈ کاسٹ مجھے دیکھنے ہیں تاکہ میں اپنے آپ کو اپ اسکل کر سکوں. اس چکر میں میرے نیوز فیڈ میں ایک پوڈ کاسٹ آیا تھا پرو پاکستانی کا, تو میں نے آپ کا پہلے وہ دیکھا تھا. پھر اس کے بعد میں نے مزمل والا, کیونکہ اب مجھے نام یاد ہو گیا, اچھا لائک از ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ جو کہ مجھے سیکھنی ہے, میں نے مزمل والا دیکھا. پھر میں نے امار کے بارے میں پڑھا, امار کو سرچ کیا. میں نے 3 مہینے لیے فیصلہ کرنے میں کہ کیونکہ 1.25 لاکھ از اے گڈ اماؤنٹ, اینڈ اینی بڈی ہو از اے ینگ پروفیشنل وڈ تھنک تھرائس, یا شاید 10 دفعہ سوچے گا وہ 1.25 لاکھ لگانے کے لیے. اور اس وقت لیکن جب میں نے سب چیزیں ریسرچ کی, اور مجھے کوئی بھی آس پاس کسی نے کورس کیا نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اسٹاک مارکیٹ کا, میرے آس پاس تو نہیں ہے. آئی ٹوک اے بیٹ اینڈ آئی واز لائک نہیں, یہ جو بات کر رہے ہیں اور یہ جو یوٹیوب پہ بات کر رہے ہیں, اگر یہ فری ایجوکیشن اتنی انفارمیٹیو ہے تو جس چیز کے میں پیسے دوں گی وہاں مجھے کیا ملے گا. آئی واز سولڈ آفٹر واچنگ دیز فری ویڈیوز. اور جب میں نے وہ کورس لیا تھا, وہ ان 3 مہینوں میں جتنی انفارمیشن مجھے ملی ہے, آئی اسٹل فیل کہ میں اگر ان کو 3 دفعہ بھی وہ سارا کورس گو تھرو کروں گی نا, مجھے ہر بار کچھ نیا سیکھنے کو ملے گا. دیر از اے لاٹ آف اسٹرانگ کانٹینٹ آؤٹ دیر. اور وہ جو پیسہ آپ لگاتے ہیں وہ جب تک آپ سیکھ کے اسٹاک مارکیٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں, اگلے 4-6 مہینے میں آئی تھنک ایون اس سے بھی جلدی وہ سارا ریکور ہو جائے گا. تو وہ بہت اچھی چیز ہے. آئی ووڈ ریکمینڈ دیٹ ہائیلی. میں یہاں پہ تھوڑا سا ایڈ کر دوں, دیکھیں منی میکنگ اسکلس ان دا ورلڈ وائڈ از دا موسٹ ایکسپینسو اسکلس, ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی ایجوکیشن کو دیکھ لیں نا, پیپل جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں, دے آر چارجنگ ملینس. یہاں تو کروائیں, پرسنل فائنانس شوڈ بی پارٹ آف ہر کریکولم. Apart from the personal finance, the person who is doing MBA or MBA in finance and something, he is not capable enough to invest as well. جو چیز آپ کے پاس ابھی بھی ہے, I bet کہ وہ انفارمیشن کہیں زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے, جو کہ آپ بڑی یونیورسٹی کو لاکھوں روپیہ پے کر کے بھی نہیں دیتے. The ROI of this course is massive. میں کہہ رہا ہوں, اب ہماری پیٹرولیم ہی دیکھ لیں آپ نے میری یوٹیوب کی ویڈیو سے ہی دیکھا ہوتا, اس سے زیادہ کا پروفٹ ہوتا ہے جتنے کہ ہمارا کورس ہے. آپ کو ایک کمپنی چاہیے آپ کی پوری زندگی نہیں, آپ کی پوری جنریشن کی پورا فیٹ چینج کرنے کے لیے. اونلی ون کمپنی, یو ڈونٹ نیڈ مینی کمپنیز, یو کین کیپ 10 کمپنیز, جسٹ ون کمپنی. جیسا میں کہہ رہا ہوں نا, ابھی میں نے 5 کمپنیز کے نام دیے. فار ایگزامپل میں نے 10 لاکھ روپے لگائے ہوئے تھے 20 سال پہلے, اور ان میں سے ایک کمپنی تھی کولگیٹ. کولگیٹ نے مجھے 4 کروڑ روپے کا ریٹرن دیا ہے. فارگیٹ اباؤٹ کے 9 لاکھ پہ مجھے کیا ملا, ایک کمپنی نے مجھے اتنا ریٹرن دیا, ٹھیک ہے. جو ایجوکیشن کا بینیفٹ ہے نا, دا ROI آف دس کورس از میسو. مطلب کہ جب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 3 مہینے میں آپ کا 11 لاکھ بن گیا, اس کا مطلب ہے کہ 70% آف دا کاسٹ تو وہیں ہوگی. ابھی آپ اسٹاک مارکیٹ کے بولش ایریا میں نہیں آئی. آپ کو پتا ہے کہ اس بیچ کے اندر 9% کا پروفٹ ہے پہلے 1 مہینے کے اندر. دا اسٹریٹجیز وچ وی آر گیونگ یو, کہ جب حالات ایسے خراب ہوں گے تو آپ نے یہ کرنا ہے, جب حالات اچھے ہوں گے تو جب حالات اچھے ہیں آپ نے یہ کرنا ہے. And the people, when I talk, جب حالات اچھے ہیں and you are invested in the lowest side, you are already losing a lot of potential, ٹھیک ہے. جب حالات برے تھے, why you are invested in the highest side, you should be here, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے زر کا پلیٹ فارم اسی طریقے سے ڈیزائن کیا کہ جب ہم نے آپ کو کیا, جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, جب آپ کریں گے نا تو زر ول کمپلیمنٹ یو وٹ یو آر ڈوئنگ. مے بی وی ول گائیڈ یو ایٹ اسکیل, کہ وہ انفارمیشن AI کے تھرو ہم ایسے بتائیں
کہ آپ خود کہیں یار مجھے تو اپنا ٹائم پوڈ کاسٹنگ اپنے کور بزنس پہ فوکس کرنا ہے اور پارٹ ٹائم پہ مجھے جو نا پیسیولی ایک پلیٹ فارم ہے جو کہ مجھے ہیلپ کر رہا ہے ٹو گرو مائی بزنس. ٹھیک ہے. سو آئیڈیا یہ ہے کہ اینڈ پیپل آلسو کنفیوز ون یورسیلف. مور تھنگ کہ ہم یہ ڈرتے ہیں کہ میرا تو بیک گراؤنڈ، جیسے میرا بیک گراؤنڈ مارکیٹنگ کا ہے اور میرا اور آپ پھر فائنانس کا تھوڑی بہت چیزیں سمجھتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کے ڈاکٹر بھی تھے، انجینئر بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، سب کچھ تھے. اور میں اگین بتا رہا ہوں کہ اس کورس کا بینیفٹ آپ کو بزنس میں بھی ہے. آپ جو کچھ چلنا چاہ رہے ہیں، آپ دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ابھی آپ یہاں پہ آئی نو یو آر انویسٹڈ ان 5 different companies, but you are invested in 5 different companies. There are thousands of people working for you indirectly and you are focused in taking this interview. کتنی بڑی چیز ہے یہ. میں نے ایک لنکڈ ان پہ ہی ابھی ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ میں اپنی جرنی کو جب دیکھتا ہوں نا، جب میں اپنی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کیا تھا، اب میں اکیلا بندہ تھا، میں ایک سیٹ پہ بیٹھتا تھا، بالکل ایک سے اسٹارٹ کیا تھا. جب اتنا کام آتا تھا نا، میرے پاس تو 8 گھنٹے تھے کام کرنے کے. ٹھیک ہے. آل آف اے سڈن جب میرے پاس ایک اور ریکوائرمنٹ آئی، آئی کوڈ ناٹ بیسکلی اسٹریچ آؤٹ مور دین 8 hours اور 10 hours اے ڈے. دو کہ میں کام کر رہا ہوتا تھا، آئی ہائرڈ another person. میرے پاس اور کام آیا، آئی ہائرڈ another person. So I was basically buying the time of the resources to get the value for the company. اب آپ اس کو ریپلیکیٹ کریں ایک کمپنی کے لیول کے اوپر. There are thousands of people working for you. If you need to buy the time of the people, you need to buy the shares. جب آپ شیئر بائی کرتے ہیں، آٹومیٹکلی یو آر بائنگ دا ٹائم آف دا thousands of people at a fraction of a cost. ٹھیک ہے. دی اونلی تھنگ وچ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ وہ کون سے ہزاروں لوگ ہیں جو کہ پازیٹیولی فار دا بزنس کام کر رہے ہیں، جو کہ پروفیٹیبلٹی کو بہتر کریں گے، اور وہ کون سے بزنس ہے جس پہ آپ کو انویسٹ نہیں کرنا کہ یار یہ 500 لوگ بھی نا اتنا نیگیٹو کر رہے ہیں کہ ان کا بزنس نیچے جا رہا ہے. دس از دا اونلی تھنگ وچ یو نیڈ ٹو ڈیسائڈ وچ از دا کمپنی وچ یو آر بیٹنگ آن, which will give you better return in the future. Loved it. I love the conversation and I'm looking forward to make more videos on financial literacy, of course with the collaboration of Sarmaya, inshallah ta'ala. بٹ جتنا ابھی ہم نے کیا ہے مجھے لگتا ہے اس سے کافی انسپریشن ملنے والی ہے لوگوں کو. اور پلیز ڈونٹ جج بائی دا کورس. دیر از اے 2 weeks ریفنڈ پالیسی. میرے خیال میں فرسٹ ویک از انف people to understand they have ended up at the right place. Oh yes, refund policy. بس جب وہ شروع ہوا تھا نا ہم بھول گئے refund policy. It was very very good from day one. اور وہ میرے خیال میں نا I wanted, دیکھیں میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا نا کورس it was merely 30,000 rupees. میں نے دیکھا ہے لوگ انٹرسٹ ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا یار پیسے کی یا ویلیو نہیں ہے یا ہمارا کورس اچھا نہیں ہے. میں نے ایک اور ریلیشن دیکھا جب میں نے کورس کے پیسے تھوڑے بڑھائے. آئی اسٹارٹیڈ پیپل ریئلائزنگ دا ویلیو آف دا کورس ایز ویل. اینڈ آئی وانٹ, اگر آپ نے اس کورس کے پیسے کے باوجود انویسٹمنٹ نہیں کیا, ناؤ آئی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ کہ یار اور اوپر کرتا ہوں تاکہ آپ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کریں. لیکن اپارٹ فرام دا جوک, the idea is کہ I want people to understand there is a X amount of fees which they have paid. We are teaching them how to get that particular money from the market and they need to do it themselves. کسی سے ٹپ نہیں لینی. آپ جب مارکیٹ میں کسی کے ٹپ پہ بیٹھیں گی, کسی سے انفارمیشن لینے کے چکر میں رہیں گی, you will never be able to make money. You need to make decision on yourself. There is only 2 ways. Either you will learn or you will gain. Simple. Amazing. There is nothing for lose. Amazing. Thank you so much for being. Thank you. What kind of fears you see? Do you see people are afraid of investing into stock markets, and why are they having this fear? I think fear is about lack of financial education. Even جو CEOs ہیں بڑی بڑی کمپنیز کے, they are not invested. ٹھیک ہے. I always think کہ اگر آپ کے پاس پیسے اور فائنینشیل ایجوکیشن نہیں ہے, never come to stock market. Let's say somebody who thinks کہ یار مجھے 5 مہینے میں یا 6 مہینے میں کوئی اچھا پروفٹ ہو, you think it's possible? آئیڈیا یہ ہے اگر آپ نے چھوٹے ٹائم فریم کے لیے کرنا ہے, آپ کے پاس اسٹل کافی آپشنز اویلیبل ہیں. آپ اس پہ کیوں نہیں انویسٹ کرتے ہیں؟ How one can start learning about it. سب سے پہلے تو اسٹارٹ کریں. 15 سال کنسسٹنٹلی اگر آپ نے منتھلی کر دیا تو آپ کے 2 کروڑ روپے سے زیادہ کا پروفٹ ہے. یہ 2 کروڑ روپیہ مجھے خود 20 سال ہو گئے ہیں, مے بی اتنا پروفٹ میں نے بھی نہیں دیکھا. السلام علیکم, my name is Laik Ahmed. I am the founder of Sarmaya.pk. I am currently sitting at Hustle. Hustle is basically providing a lot of value for all the people who are in the corporate sector, and please do subscribe it and see all the valuable information. Thank you.